آگے سنیے گا ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا ایک اعتراض بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اعتراض کرنے والوں کو خبر نہیں ہوتی کہ اعتراض بڑا تھرڈ کلاس ہے، اور یہ اعتراض وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اعتراض کرتے ہیں علم غیب پر۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، ذرا اس بات کو توجہ سے سنیے گا، یہ ابھی آپ کی 2 منٹ میں یہ تشنگی دور ہو جائے گی۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضور نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کے یہ فرمایا، حدیث رسول ہے۔ اعتراض کرنے والا یہ لکھ رہا ہے، حضور نے فرمایا میں حوض کوثر پر جام تقسیم کر رہا ہوں گا، میرے سامنے فرشتے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال رہے ہوں گے۔ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرے سامنے حوض کوثر پر میں بیٹھا ہوں گا، میرے سامنے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر فرشتے جہنم میں ڈال رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا فرشتوں یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے تھے، میرے غلام تھے، خیر انہیں عذاب تو ہوگا جنہوں نے برے کام کیے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ حضور آپ نہیں جانتے، اس لفظ پہ غور کرو، فرشتے کیا کہیں گے؟ حضور آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد یہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، حضور آپ نہیں جانتے، یہ لوگ بعد میں گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اعتراض کرنے والے نے کہا دیکھیں فرشتے جو کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ نہیں جانتے، تو پتہ چلا حضور تو علم غیب جانتے نہیں ہیں، فرشتوں نے کہہ دیا ہے، بڑی سند مل گئی ہے نا، فرشتوں نے کہا ہے حضور نہیں جانتے، تو ہم تو مٹی سے بنے ہیں، نوری اگر یہ کہتے ہیں حضور جانتے نہیں ہیں، ہم تو مٹی سے بنے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، ہم بھی نہیں کہتے کہ حضور نہیں جانتے، نوریوں نے جو کہہ دیا ہے۔ ان کے اعتراض کا جواب محدثین کرام نے، ان محدثین کرام نے دیا جو محبت والے محدثین تھے۔ ان کی قلم اٹھی، انہوں نے کہا کتنے پاگل قسم کے اعتراضات کر رہے ہو، تم نے کہا کہ فرشتے یہ کہتے ہیں حضور نہیں جانتے، یہ خبر دی کس نے ہے؟ یہ خبر بتائی کس نے ہے؟ جب فرشتے قیامت میں آ کر یہ کہیں گے حضور آپ نہیں جانتے، 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کے یہ کہا تھا میں حوض کوثر پہ ہوں گا، یہ غیب کی خبر تھی۔ میرے سامنے فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال رہے ہوں گے، یہ غیب کی خبر تھی۔ میں کہوں گا انہیں کیوں ڈال رہے ہو، وہ کہیں گے گناہوں میں مبتلا تھے۔ یہ ساری خبریں تو غیب کی مصطفیٰ نے عطا کر رکھی تھی۔ 1400 سال پہلے، آج کے 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے قیامت کی آنے کی خبر دے دی، اس کو مانتے نہیں ہو اور فرشتوں کے ایک جملے کو مان رہے ہو۔ فرشتوں نے تو جملہ بولا ہے آپ نہیں جانتے، مصطفیٰ کیوں نہیں جانتے؟ ارے یہ تو جملہ تھا، مصطفیٰ نے خبر دے دی کہ میں دیکھ رہا ہوں گا۔ حضور مستقبل بھی جانتے ہیں۔ ایک حدیث پاک بڑی تیزی کے ساتھ میں بیان کرتا چلوں، بڑے آہستہ آہستہ تاکہ سمجھ آ جائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ آیت میں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ ہے آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اصحاب فیل کے ساتھ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا ہے؟ اب آپ لوگ اہل علم ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، اور میں ہر دفعہ کہتا ہوں مجھ سے پڑھے لکھے ہیں، اسٹڈی کر رکھی ہے، آپ لوگوں کے گھر میں کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھتے ہیں۔ ابھی جا کر سورہ فیل کا ترجمہ پہلی آیت کا پڑھیں کہ اے محمد تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اصحاب فیل کا قصہ حضور کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا ہے۔ کتنے دن پہلے کا ہے؟ 55 دن پہلے کا ہے۔ اور پھر پیدائش ہوئی، بچہ ہوتا ہے، اسے کیا پتہ ہوتا ہے؟ لیکن جو بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، جس ماں کا نام سیدہ آمنہ تھا اور اس بچے کا نام محمد رسول اللہ تھا، وہ ماں کے پیٹ میں تھا، رب پوچھ رہا ہے مصطفیٰ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ارے جو ماں کے پیٹ میں ہو 55 دن پہلے کی خبر رکھتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد وہ قیامت کی خبر کیسے نہیں رکھ سکتا؟ ماں کے پیٹ میں ہو کر لوہے محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز کو مصطفیٰ سن سکتے ہیں، پہاڑی سے گزرتے ہوئے جو پتھر درود پڑے مصطفیٰ اسے بھی پہچان لیتے ہیں۔ یہ خبر غیب ہی کی تو ہے۔ اور پھر اس کے بعد
ایک جگہ پر نا دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ، اور اس حدیث پاک کو امام زرقانی نے شرح زرقانی علی المواہب للدنیا، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں ذکر کیا ہے۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیا آیا، بکری کو اٹھا کر لے گیا اور پتھر پہ بیٹھ کے بکری کو کھانے لگا۔ اس چرواہے نے پتھر اٹھا کے مارا بھیڑیے کو، میری بکری اٹھا کے لے گیا ہے۔ اسے خبر یہ تھی کہ پتھر ماروں گا یہ بھاگ جائے گا، اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ نے پھر بھیڑیے کو زبان عطا کر دی۔ اب یہ حدیث پاک ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا کہ او چرواہے، مجھے اللہ نے رزق دیا ہے، تو مجھ سے چھین رہا ہے۔ چرواہا حیران ہو گیا، بھئی 4 ٹانگوں والا غیر ذوی العقول جانور بھیڑیا بھی بول رہا ہے۔ اس نے کہا، بھیڑیے نے کہا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس سے بھی حیران کن بات نہ بتاؤں؟ چرواہے نے کہا بتا دے، تو بول ہی رہا ہے، اللہ نے زبان دے ہی دی ہے تو بتا دے۔ اس بھیڑیے نے کہا میرا بولنا کوئی عجیب نہیں ہے، یہ جو کھجوروں والی وادی ہے نا جسے مدینہ کہا جاتا ہے، وہاں پر چلا جا، وہاں پر چلا جا، وہاں پر ایک محمد نامی شخص بیٹھا ہوا ہے، میرا بولنا عجیب نہیں ہے، وہاں پر جو محمد نامی شخص بیٹھا ہے وہ حال کی خبریں بھی دیتا ہے، مستقبل بھی بتاتا ہے، ماضی بھی بتاتا ہے، قیامت تک جو ہونے لگا ہے وہ ساری خبریں وہ محمد عربی بتا رہا ہے۔ تو جا کے دیکھ کے آ جا، تجھے پتہ چلے گا خبریں کیسے کیسے دے رہا ہے۔ چرواہے نے کہا میں کب جاؤں؟ بھیڑیے نے کہا ابھی چلا جا۔ چرواہے نے کہا میری بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ اس نے کہا میں تیری بکریوں کی رکھوالی کروں گا۔ اس کہا تو بھیڑیا ہے، میری بکریوں کو کھا جائے گا۔ اس نے کہا میں تجھ سے وعدہ لیتا ہوں تیری بکریوں کی رکھوالی کروں گا، چلا جا کے وادی میں محمد نامی شخص سے مل کے آ جا، ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے مل کے آ۔ وہ شخص گیا، اس نے جا کر پوچھا تم میں سے محمد عربی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے بتایا یہ حضور بیٹھے ہیں۔ آپ غیب جانتے ہیں؟ جی، حال بھی جانتے ہیں، مستقبل بھی، ماضی بھی جانتا ہوں۔ تجھے خبر کس نے دی ہے؟ چرواہا کہنے لگا میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیے نے آ کر مجھے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ میں 2 مستند کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ بھیڑیے نے آ کر بتایا ہے کہ آپ خبریں دیتے ہیں۔ میں نے نبی کا مطلب بتایا، شاید اب آپ لوگوں کو جو شروع میں آئے انہیں سمجھ آ رہا ہے، چھپی ہوئی خبریں دے رہا ہے۔ حضور نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے ہو گیا ہے، بھیڑیے نے خبر دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا بلال کو بلاؤ، بلال یہاں پر اعلان کرو، ندا دے دو، سارے صحابہ جمع ہو جائیں۔ مسجد نبوی کھچا کھچ بھرنا شروع ہو گئی، جو آگے تھے انہیں بھی بلایا، جو پیچھے تھے انہیں بھی بلایا۔ مصطفیٰ کریم کے سارے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کھڑا ہو جا، جسے بھیڑیے نے میرے بارے میں خبریں دی ہیں اور بیان کر کے میرے صحابہ کو بتا کہ میں غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ مجھے بھیڑیے نے بتایا ہے، مصطفیٰ حال، مستقبل اور ماضی جانتے ہیں۔ صحابہ کو پتہ چل گیا، مصطفیٰ نے فرمایا کچھ لوگ رہ گئے ہوں گے، صبر کر جا، پھر کھڑا ہو جا، پھر خبر دے بھیڑیے نے کیا بتایا تھا۔ پھر خبر دی، تصدیق ہو رہی تھی، تاکید ہو رہی تھی، تاکہ کل کوئی 1400 سال بعد یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ تو ہمارے جتنا علم رکھتے تھے، یہ ان کا مقدر ہے۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ ہم جیسے نہیں، بے مثل و بے مثال بشر اللہ نے انہیں بنا رکھا تھا۔ تیسری دفعہ پھر کھڑا ہو کر یہ خبر دے رہا ہے کہ بھیڑیے نے بتایا ہے، آپ حال بھی جانتے ہیں، مستقبل بھی جانتے ہیں، ماضی بھی جانتے ہیں۔ لوگوں یہ عقیدہ اپناؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور سچا عقیدہ عطا فرمائے، مصطفیٰ کریم کی عقیدت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔